شروع اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت تک سیدھے راستے پر چلائے اور ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرمائے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ درود و سلام نازل ہو سید المرسلین، شفیع المذنبین، گنبد خضرا کے مکین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ عزیزان محترم، اللہ کے گھر میں موجود نوجوان بھائیوں، بزرگوں اور بین الاقوامی سطح پر آن لائن جڑے ہوئے تمام نوجوان، بزرگ اور میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ نے مفصل خطاب ذکر کے تعلق سے سماعت فرمایا۔ اب اس پر کوئی اور تفصیلی خطاب کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، لیکن میں آپ کو خوشخبری دے دوں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ اسی نبی کے چاہنے والے ہیں، پیارے نبی کے جانشین ہیں، پیارے نبی کے عاشق ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ آخری لمحہ آپ کے سامنے ہے، آخری روزہ بچا ہے، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے بین الاقوامی سطح پر، وہاں کل عید بھی ہے۔ اللہ نے نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر کیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اب یہ ایمان والے کون ہیں؟ یہ آپ حضرات ہیں، اور جو لوگ آن لائن کنیکٹ ہیں وہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت حاجی صلاح الدین صاحب سے اللہ کی یاد کو، اللہ کی صداؤں کو بلند کرنے میں جڑے ہوئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ذکر کا مفصل خطاب تو آپ آخری عشرے میں بہت سے علماء کرام سے آپ سماعت فرماتے رہے ہیں، لیکن اس ذکر کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ قرآن بیان کر رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والے وہ ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں، یہ نیک عمل ہے، یہ نیک عمل ہے، اور اس نیک عمل کی برکت سے اللہ نے قرآن پاک میں 1450 برس پہلے اعلان کر دیا، بتا دیا کہ نیک عمل کرنے والوں کو ہم کیا دیں گے۔ سنیے أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ بے شک ان کے لیے بہترین جنت اور
ایک ایسی جنت جس کا تصور انہوں نے دنیا میں نہیں کیا ہوگا انہیں عطا کی جائے گی. جو نیک عمل کرتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو جنت دی جائے گی. اور ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں بہتی ہوں گی. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، کہ اس جنت میں انہیں کھانے کو پھل دیا جائے گا. اب یہ جو آپ افطار میں پھل کھاتے ہیں سیب، شکل تو بالکل ایسے ہی ہوگی، شباہت وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، شباہت شکل بالکل ایسی ہی ہوگی، لیکن یہ جلی کوٹھی والا سیب نہیں ہوگا، وہ جنت کا سیب ہوگا. وہ پھل جو ہے نا جنت والا ہوگا. دنیا کے پھلوں سے لاکھ گنا زیادہ ٹیسٹی ہوگا، ذائقہ دار ہوگا، جنتی مزے لے کر کھائے گا. یہ آپ کو میں رزلٹ دے رہا ہوں آج، کیونکہ یہ آخری ایام ہے، کل کے بعد عید ہونی ہے، تو اس لیے خوشخبری بھی تو آپ کو ملنی چاہیے. ابھی تک تو ڈرایا ہی ڈرایا جا رہا ہے، تو چہروں پہ کچھ مسکراہٹ بھی تو ہونی چاہیے. تو ایک ایسا پھل جو دنیا کے پھلوں سے بہتر ہوگا، جب جنتی کو دیا جائے گا تو جنتی کہے گا اللہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں جلی کوٹھی میں ملا، یہ وہی پھل ہے جو ہمیں یو پی میں ملا، یہ وہی پھل ہے جو ہمیں کینیڈا میں ملا، انگلینڈ میں ملا. آواز آئے گی غیب سے، بھیا اس کو ٹیسٹ تو کرو. تم نے حاجی صلاح الدین کے ہاں ذکر کی مجلس میں مجھے یاد کیا ہے تو میں نے بھی تمہیں یاد رکھا ہے، پہلے سے کھاؤ. اب وہ جنتی کھائے گا تو کہے گا الحمدللہ، پاک ہے تیری ذات، تعریف کے لائق ہے تیری ذات میرے رب کہ یہ دنیا کے تمام پھلوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے. کیا بات ہے، کتنی خوبصورت بات کہی. آگے اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ خوشخبری نوجوانوں کے لیے زیادہ ہے. آگے کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ انہیں جنت میں نیک بیویاں دی جائیں گی، یعنی حوریں دی جائیں گی. تو اس لیے نوجوانوں سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی میں اپنی نظر کو بچا کر رکھو. عمل صالح کر رہے ہو تو اچھے سے کرو. چاند رات پہ بائک لے کر ابولین کی سیر مت کرنا. نظر کی حفاظت کے ساتھ جس طرح آپ نے عہد کیا ہے کہ حاجی صاحب کے اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں، تو اسی عہد کے ساتھ قائم رہنا. اللہ کا وعدہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ وہاں حوریں دی جائیں گی، نیک بیویاں دی جائیں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس جنت میں وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ہمیشہ قائم رہنے والی جنت، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کی زندگی میں وہ مزے لیں گے، سکون کی زندگی ہوگی. جو خواہش ہوگی اللہ حاضر کر دے گا. اور یاد رکھو اتنے دنوں سے ذکر کی بات آ رہی ہے، اللہ تو وہ ذات ہے جس کا ذکر آسمان سے ہوتا ہے، جس کا ذکر زمین سے ہوتا ہے، جس کا ذکر انسان سے ہوتا ہے، جس کا ذکر جنات سے ہوتا ہے، جس کا ذکر چرند و پرند سے ہوتا ہے، جس کا ذکر شجر و حجر سے ہوتا ہے، جس کا ذکر جانور کرتے ہیں. اللہ تو وہ ذات ہے، اللہ تو وہ ذات ہے جس کا ذکر فرشتے کرتے ہیں. فرشتوں کو اور کوئی کام نہیں، ہر وقت اللہ کا حکم ہے سبحان اللہ، اللہ کا حکم ہے الحمدللہ، وہ ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ کا ذکر تو بلند ہے. اور میں آپ کو بتا دوں بڑے تعجب کی بات ہے، پچھلی مرتبہ جب حاضری ہوئی تھی تو بات ادھوری رہ گئی تھی. اب تو افسوس یہ ہے کہ اس بار بھی پوری نہیں ہوگی. پوری کیسی کروں، موضوع اتنا بڑا ہے، بات مکمل کیسے ہو. لیکن ہاں آپ کو بتا دوں کہ اللہ
وہ پاک ذات ہے، وہ پاک ذات ہے جو دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا؟ مانتے ہو نا اس بات کو؟ جو دنیا کے حاکموں کا حاکم ہے، جو دنیا کے سلطانوں کا سلطان ہے، سارے بادشاہوں پر جو بادشاہ ہے وہ میرا رب، آپ کا رب، خالق و مالک، ستار و قہار، جبار، عزیز حکیم، علیم خبیر، سمیع بصیر، شیء قدیر، وہ رب ہے، وہ رب ہے۔ اور دیکھو سمجھو، مختلف زبانوں میں بتاتا ہوں۔ عبرانی زبان میں اللہ کو الوہیم کہتے ہیں، کلدانی زبان میں الہ کہتے ہیں، یونانی زبان میں تاؤس کہتے ہیں، لاطینی زبان میں ڈو کہتے ہیں، فرانسیسی اور اطالی زبان میں ڈیوا کہتے ہیں، سنسکرت کی زبان میں اوم تست سچدانند دیوا مہادیوا جگدیشورا کہتے ہیں، پرانی فارسی میں یزد کہتے ہیں، نئی فارسی میں یزدہ کہتے ہیں، جرمن کی زبان میں جد کہتے ہیں، چینی زبان میں ہنٹن کہتے ہیں، جاپانی زبان میں آمینومی ناکانوشی کہتے ہیں، جین مذہب میں آرہنتو کہتے ہیں، بودھ مذہب میں بدھ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں 4 مذہب ہیں، خاص کر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی۔ آئیے سنتے ہیں۔ ہندو مذہب میں پرمیشور پرماتما کہا جاتا ہے، اور ویدوں میں ذکر ہے ایکو وشی سرو بھوتانتراتما ایکم روپم بودھائے کروتی تم متم استھم مینوپشینتی درا تیشام شکم شاشوتم نترشام نتیو نتیا نام چیتنس چیتنا نام ایکو بہو نام یوبداتی کاما۔ بس اتنا ہی بتاؤ، ورنہ اور بھی دلیل ہے۔ یہ ساری آیتیں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر سکھ مذہب کی بات کریں تو سمرو نان کا واحے گرو کہتے ہیں۔ دلیل دیکھیے، اکو سمرو نان کا جو جل تل رہی ہے سمائے، دوجا کاہے سیویے جو جب میں تے مر جائے، اول اللہ نورا پایا قدرت دے سب بندے، ایک نور تھے سب جگ اگ گیا کون بھلے کون مندے۔ عیسائی مذہب میں گاڈ کہتے ہیں۔ دلیل ہے there is no God but one God without second۔ اب آتے ہیں اپنی طرف۔ قرآن میں رحمان اور رحیم کہا جاتا ہے۔ دلیل ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى۔ آپ اسے رحمان کہہ کے پکاریں یا رحیم کہہ کے پکاریں، یہ سارے نام اسی رب کائنات کے ہیں، جس طرح چاہیں اس رب کو یاد کر لیں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سلطان ہے، وہ ستار ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ بادشاہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے ذکر کے فضائل آپ نے سماعت فرمائے، اور قرآن کے حوالے سے آپ نے یہ سنا کہ نیک عمل کرتے رہو تو اللہ آپ کو جنت دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس پر قائم رہنا اصل چیز ہے، رمضان کے علاوہ رمضان کے بعد۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میرے ذہن میں جو موضوع تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے اپنا موضوع تبدیل کر دیا، کیونکہ مجھے ادھوری بات مکمل کرنی تھی۔ اب وہ نہیں ہو سکتی۔ اب تو یہ ہے کہ 12:05 ہو رہے ہیں، دعا کا وقت ہے۔ بس ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر کے دعا کرا دوں۔ ساری عبادتوں کی جڑ دعا ہے، اور دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگنا، اور اس انداز میں مانگنا
کہ آپ کے دل کا کنیکشن اللہ سے جو اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہو. آپ کو یہ نہ فکر ہو رہی ہو کہ بلاول والا بیٹا ہے، اگر میں نے چہرہ بنا لیا تو بعد میں چھیڑے گا. ایسا بہت ہوتا ہے. اگر میں نے رو دیا تو باہر جا کے لوگ کہیں گے کہ بھائی تو بڑا رو رہا تھا. بھائی ایسا نہیں. ہر آدمی یہ سوچے کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف دل میں ہو. اسی پر ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت دی تھی کہ وہ اللہ سے بات چیت کرتے تھے، کلیم اللہ تھے. وہ ایک مرتبہ کوہ طور پر بات چیت کرنے کے لیے جا رہے تھے. کوہ طور کی پہاڑی پر، طور کی پہاڑی پر اللہ سے بات چیت کرنے جا رہے تھے. راستے میں ایک باپ سے، بیٹے سے اور بیٹے کی اماں سے ملاقات ہو گئی. تینوں نے کہا کہ اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ سے بات چیت کرنے طور کی پہاڑی پر جا رہا ہوں. تینوں بہت خوش ہوئے، کہنے لگے اے موسیٰ آپ نبی ہیں، ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہماری یہ سفارش کر دیجئے گا کہ اللہ تیرے 3 بندوں نے دعا کی درخواست کی ہے، دعا کی گزارش کی ہے، اے اللہ ان کی دعا قبول کر لے. چاہے ایک ایک دعا قبول کر لے اللہ، لیکن ہماری سفارش اللہ کے سامنے رکھ دیجئے گا. موسیٰ نے وعدہ کر لیا. آگے بڑھ گئے. آگے بڑھے تو ایک اندھے سے ملاقات ہو گئی. اس اندھے نے بھی پوچھا کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملا کہ اللہ سے بات چیت کرنے طور کی پہاڑی پر جا رہا ہوں. کہا کہ آپ نبی ہیں، اللہ سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا میری بھی ایک دعا کی گزارش آپ اللہ سے کر دیجئے. موسیٰ نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے طور کی پہاڑی پر. اللہ سے بات چیت ہوئی. بات چیت کے بعد موسیٰ نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ اے اللہ تیرے 4 بندوں نے مجھے سفارشی بنا کر بھیجا ہے اور انہوں نے ایک ایک دعا کی قبولیت کی گزارش کی ہے. اللہ نے موسیٰ سے فرمایا کہ نبی سفارشی ہو، نبی سفارش کر رہا ہو تو میں نبی کی سفارش کو رد نہیں کرتا. میرے عزت و جلال کی قسم، جاؤ موسیٰ ان سے کہہ دو ان کی ایک ایک دعا قبول ہو گئی. چاروں کی ایک ایک دعا قبول ہو گئی. جو مانگنا چاہیں مانگ لے. موسیٰ خوش ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، واپس تشریف لائے. اندھے سے ملاقات ہوئی، کہا آپ کی ایک دعا قبول ہو گئی ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو. بیچارہ وہ بڑا خوش ہوا. کچھ آگے بڑھے تو باپ سے، بیٹے سے، اماں سے ملاقات ہوئی. ان تینوں سے بھی کہا کہ اللہ نے ایک ایک دعا تم تینوں کی قبول کر لی ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لو بس آج. تینوں بڑے خوش ہوئے. اب موسیٰ کے جانے کے بعد تینوں نے مشورہ کیا، بیٹے نے، اماں نے، باپ نے، کہ تینوں سب سے پہلے غسل کریں گے اور غسل سے جو پہلے فارغ ہو کر آئے گا وہ پہلی دعا مانگ لے گا. تینوں چلے گئے نہانے. سب سے پہلے نوجوان، چونکہ جلد باز ہوتا ہے، نوجوانوں میں اتےجنا زیادہ ہوتی، جلدی سے نہا کے باہر نکلا. اور باہر نکلتے ہی اس نے جو دعا مانگی ہے اس کی دعا میں خلوص نہیں تھا، اللہ کا خوف نہیں تھا. نوجوانوں کو جو چاہیے اس نے مانگ لی. اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ نبی سفارشی بن کر گئے تھے، آپ نے ایک دعا کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے آپ بنگلہ، گاڑی، نوکر چاکر دے دیجیے.
نبی سفارشی تھے، اللہ نے دعا قبول فرما لی، بنگلہ مل گیا، گاڑی مل گئی، نوکر چاکر مل گئے، خوش ہو گیا۔ اب نہا کر نکلی اماں، اس نے دیکھا اوہو بڑا بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، گاڑی ہے، بیٹے کی کمر تھپتھپائی، شاباش بیٹے بہت اچھی دعا مانگی، دنیا میں اور کیا چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، کمر تھپتھپائی۔ اب اماں نے دعا کی، اب اماں نے جو دعا کی، عورتوں کو کیا چاہیے؟ بیوٹی پارلروں کے چکر، فیشیل کرا لو، مساج کرا لو، یہ سب چکر۔ اس نے ان چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اکٹھے ہی دعا مانگی اور دعا کی کہ اللہ، نبی سفارشی بن کر گئے تھے، ایک دعا کے قبول ہونے کا وعدہ آپ نے کیا ہے، اس لیے اللہ مجھے اس علاقے کی سب سے خوبصورت عورت بنا دے۔ نبی سفارشی تھے بھائی، دعا قبول ہونی تھی، اللہ نے خوبصورتی عطا کر دی، ہو گئی خوبصورت۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، کرشمہ دیکھیے، جب وہ خوبصورت ہو گئی، اس کی کچھ دیر کے بعد اس علاقے کے بادشاہ کا غلام ادھر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہمارے علاقے میں ایسا بنگلہ تو تھا نہیں، گاڑی، نوکر چاکر تو تھے نہیں، یہ اچانک کہاں سے؟ وہ اندر چلا گیا۔ جب وہ اندر گھسا اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑی خوبصورت عورت بیٹھی ہے، وہ فوراً واپس بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کو جا کر اس نے اطلاع دی کہ حضور، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے، آپ کی رعایا میں ایک ایسا خوبصورت بنگلہ ہے، گاڑی ہے، نوکر چاکر ہے، اور اس سے بڑی بات ایک خوبصورت عورت ہے جو ہمارے علاقے میں اتنی خوبصورت کوئی عورت ہی نہیں۔ بادشاہ کی ہو گئی نیت خراب، تعریف سن کے اس نے حکم صادر کر دیا، غلاموں کے جاؤ فوراً اس عورت کو اٹھا کر میرے بیڈ روم میں ڈال دو۔ غلام آئے، عورت کو زبردستی اٹھایا اور لے جا کر بادشاہ کے بیڈ روم میں ڈال دیا۔ اب سمجھ سکتے ہیں کیا نیت ہوگی بادشاہ کی، آپ سب سمجھدار ہیں، اور جو آن لائن سن رہے ہیں وہ تو ویسے ہی ماڈرن زمانے کا دور ہے، مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، وہ تو اور زیادہ سمجھ رہے ہوں گے۔ غرض ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب تھی۔ ادھر جب اماں کو اٹھا کر لے گئے تو بیٹا رونے لگا۔ بیٹے کے رونے کی آواز سن کے باپ جلدی سے نہا کر باہر نکلا۔ اس نے دیکھا بنگلہ، خوش ہو گیا، گاڑی خوش ہوا، نوکر خوش ہوا۔ کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ مل تو گیا جو مانگا تھا تم نے۔ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ ہے کہ میں نے تو بنگلہ، گاڑی، نوکر چاکر اللہ سے مانگا، اللہ نے عطا کر دیا۔ امی نے خوبصورتی مانگی، اللہ نے خوبصورتی عطا کر دی۔ تو کہے تو بڑی اچھی بات ہے، میں شوہر ہوں، میرے لیے فائدہ ہے۔ کہا کہ ابا پتہ نہیں ہے آپ کو، آگے کی سنو، رو رہا ہے، یہ بات بتا رہا ہے۔ کہا کہ ابا ہمارے بادشاہ کے غلام آئے اور امی کو اٹھا کر لے گئے اور بیڈ روم میں ڈال دیا ہے، اب امی کی عزت خطرے میں ہے۔ اب جو شوہر نے سنا تو پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اب بیٹے نے روتے روتے کہا کہ ابا آپ ہی کی دعا بچ رہی ہے، وہ سب ہماری تو گئی، ہماری تو گئی، اب آپ ہی کی دعا بچ رہی ہے، لہٰذا اب جو کچھ کرنا ہے آپ ہی کو کرنا ہے۔ اس کے آنکھ میں بھی آنسو آ گئے اور اس نے اب دعا کی کہ اللہ، نبی سفارشی بن کر گئے تھے اور نبی کی سفارش آپ رد نہیں فرماتے، میری ایک دعا قبول ہونی ہے، اس لیے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ نہ مجھے یہ بنگلہ چاہیے، نہ یہ نوکر چاکر چاہیے، نہ یہ گاڑی چاہیے، بس میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری بیوی کو پہلے سے زیادہ بدصورت بنا دے تاکہ میری عزت بچ جائے۔ اللہ کو دعا قبول کرنی تھی، ہو گئی قبول۔
اب بادشاہ پہنچا بیڈ روم میں، دیکھا اس نے یہ تو بڑی بدصورت ہے، اس آیا غصہ، اس نے دھکے دے کر اسے باہر نکلوا دیا، کہا کہ یہ تو بڑی بدصورت ہے، تم کہہ رہے تھے کہ بہت خوبصورت ہے۔ غرض ہے کہ اس عورت کی عزت بچ گئی، لیکن اصل بات جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ دعا میں لفظوں کا استعمال تو ہوا، لیکن دل میں خلوص نہیں تھا، اللہ کا خوف نہیں تھا، تو دعا مانگی، قبول ہوئی، بیکار ہو گئی، رزلٹ نل بٹا سناٹا۔ دعا مانگی، قبول ہوئی، رزلٹ زیرو۔ ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں، ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں اللہ عطا کر دے، اور سوچتے ہیں ابھی ٹپک جائے آسمان سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی تشریف آوری کے لیے جب دعا مانگی تھی تو اس دعا کے قبول ہونے میں 2410 سال لگے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو 571 سال لگے تھے۔ ہمارا آپ سوچتے ہیں دعا مانگ لیں اور قبول ہو جائے تو ایسے ہی رد ہو جاتی ہو۔ اصل دعا خلوص کا نام ہے، اصل دعا اللہ کو راضی کر کے اللہ کا خوف دل میں رکھ کر دعا مانگنے کا نام، لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب تینوں کی دعا تو بیکار ہو گئی، بچی کس کی دعا؟ اندھے کی۔ اندھے نے کیا کیا؟ غسل کیا، غسل سے فارغ ہو کر اس نے 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر کی ادا کی، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی ادا کی، مصلی پر بیٹھ کر رویا، گڑ گڑایا، اتنا رویا، اور روتے روتے اس نے کہا کہ اللہ میری طاقت نہیں تھی کہ آپ میرے لفظوں پر دعا قبول کر لیتے، نبی سفارشی بن کر گئے تھے، نبی سفارشی بن کر گئے تھے، اور آپ نے نبی کی سفارش کو قبول فرما لیا، اس لیے میری ایک دعا قبول ہونی ہے۔ اے اللہ میں پورے خلوص کے ساتھ آپ کو اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق مان کر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میری ایک دعا قبول ہونی ہے، اے اللہ میری ایک دعا فرمائیے، قبول فرمائیے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کی بہوؤں کو سونے کی مٹکی میں مٹھا بلوتے دیکھ لوں۔ اوپر سے گزر گئی، سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ بتاتا ہوں۔ ایک دعا مانگی اس نے کہ اللہ میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے کی بہوؤں کو سونے کی مٹکی میں مٹھا بلوتے دیکھ لوں۔ کمال کی دعا تھی، اللہ کا خوف دل میں تھا۔ کہا کیا اس نے کہ اللہ میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے، تو بیٹے تو جب ہوں گے جب بیوی ہوگی، تو پہلے تو اس نے اپنی بیوی مانگ لی اور بیوی کے بچے مانگ لیے، بیٹے کی بہوؤں کو بیٹوں کی بیویاں مانگ لی، سونے کی مٹکی میں، سونے کی مٹکی تو اس کے پاس ہوگی جو دولت مند ہوگا، تو دولت مانگ لی، مٹھا بلوتے دیکھ لوں، اپنی آنکھیں بھی مانگ لی۔ ہو گئی قبول؟ ایسی دعا کرنی ہے آپ کو، اور آج ہی نہیں کل تک، بلکہ عید کی نماز پڑھنے جائیں نا، جب تک عید کی نماز اللہ سے اجرت مانگنے کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اس لیے یہ بات میں نے عرض کی ہے۔ تقریر نہیں کی ابھی میں نے، تقریر کہاں کی ابھی تو میں نے ایک بات بتائی ہے کہ بھئی آخری لمحہ چل رہا ہے، بس کل کا روزہ ہے، کل چاند رات ہے، اور اس کے بعد اللہ سے آپ کو 1 مہینے کی اجرت مانگنا، اس لیے میں نے یہ بات بتائی۔ اور اجرت بھی جب مانگو نا تو ایک بات خاص طور پر یاد رکھنا، خاص طور پر میں دل سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، میں دل سے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات، اللہ سے اجرت جب مانگنے جاؤ عیدگاہ میں یا جس مسجد میں آپ عید کی نماز ادا کریں، تو ایک بات خاص طور پہ رکھنا یاد، جو بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں میرے قریب سب سے زیادہ، پیارے نبی فرما رہے ہیں، دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، سید الانبیاء، سید البشر، پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا، سب کے لیے بات بین الاقوامی سطح پر میری آواز جا رہی ہے، جیسا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، سب کے لیے یہ بات، کیونکہ سب نبی کے عاشق ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ میرے قریب کل قیامت میں سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس کا حسن اخلاق اچھا ہوگا۔ بس بات سمجھ میں آ جانی چاہیے اس لیے، حسن اخلاق اپنوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، جن سے کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے۔ دنیا کی فکر مت کرو، حالات تبدیل ہو رہے ہونے دو، اس کا مالک تو خالق تو اللہ ہے۔ آپ تو یہاں جو اللہ کی صداؤں کا جو ضرب لگا رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت اونچا مقام ہے، بڑی بات ہے۔ دنیا کی فکر نہیں کرنی، اپنا کردار، اپنا انداز پیش کرو، حسن اخلاق۔ ایک حدیث اور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاربوا وسددوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا، کہ لوگوں آپس میں مل جل کر کے رہو، آپس میں مل جل کر کے رہو، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں قنا نہ رکھو، آپس میں بغض نہ رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو۔ اس حدیث کے پس منظر میں جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو جن سے آپ کی ناراضگی ہو وہ ناراضگی دور کر لو، جن سے آپ کا جھگڑا ہو گیا ہو اس کی تلافی کر لو، ختم کر لو۔ معاف کرنے والے سے زیادہ معافی مانگنے والا بہتر ہے میری نظر میں۔ اس لیے کہ اگر انسان اپنے اللہ کے بندوں کو خوش نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کو بھی خوش نہیں کر سکتا، اور اس کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ساری عبادتوں کو، میں نے پیچھے ایک حدیث سنائی تھی، آج بتا رہا ہوں کہ ساری عبادتوں کو جو دل میں قنا رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، یہ اس طرح چاٹ جاتی ہے، اس طرح خاک کر دیتی ہے جس طرح لکڑی کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس لیے دل کو پاک صاف کر کے اللہ کو راضی کر کے، اللہ کا خوف دل میں بسا کر عیدگاہ پہنچو، اللہ سے مانگو، اللہ قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس بات کا خاص خیال رکھیں، خاص خیال رکھیں۔ میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے حالات، دیکھ رہا ہوں، بچہ ہوں، ایک نوجوان، آپ نوجوان، ایک دل کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، میری آواز سن رہے ہوں گے میرے نوجوان بھائی۔ میں اس نبی کا چاہنے والا ہوں جس نے اپنی زبان مبارک سے شبنمی فہار دی ہے۔ میں اس نبی کا عاشق ہوں جس نے حسن اخلاق کو اعلیٰ بتایا ہے۔ میں اس نبی کا عاشق ہوں جس نے وحدت انسانیت کو عالم اسلام میں بتا کر بتا دیا ہے۔
اور اس کا اعتراف دنیا نے کیا ہے۔ کولکاتہ یونیورسٹی کے پروفیسر، ایک ہندو پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہیرا لال چوپڑا، انہوں نے اس کی تصدیق کی، صداقت دی، اعلان کر کے کہا ماڈرن ہسٹری attributes liberty, equality and fraternity to be the outcome of the French Revolution, but the first person to proclaim it was the founder of Islam 14 centuries ago. کہ آج جو پوری دنیا میں مساوات آئی ہے، انسانیت کا پیغام آیا ہے، جو حسن اخلاق کا کردار آیا ہے، وہ کسی انگریز کی قوم نے نہیں دیا، کسی فرینچ کی قوم نے نہیں دیا، کسی آسٹریلین، کینیڈین، امریکن کی قوم نے نہیں دیا، بلکہ 1400 برس پہلے ایک نبی برحق پیدا ہوا جس کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں انسانیت کا پیغام ہے۔ میں اس نبی کا عاشق، اس لیے میرے بھائیوں عید کا موقع ہے، آپ اپنے لوگوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہو، میری آپ سے دلی درخواست ہے کہ اگر وہ آپ سے ناراض ہے تو ناراضگی ختم کر دو، اللہ کے لیے ختم کر دو، اس نیت سے کر دو کہ اللہ آپ سے راضی ہوگا، اس نیت سے کر دو اللہ آپ سے خوش ہوگا، اس نیت سے کر دو کہ اللہ کے بندے سے آپ نے محبت جوڑی ہے، اللہ خوش ہوگا اور کل نبی کی قربت حاصل ہوگی۔ اور یہاں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جس کو کل نبی کی قربت نہیں چاہیے، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر عید کی نماز ادا کر کے اللہ کو راضی کریے، اور اس طرح راضی کریے کہ آپ کی دعا اللہ دیکھ رہا ہو، جو زبان کی محتاج نہ ہو، دل کی محتاج، جو دل سے نکلی ہوئی دعا۔ اب جو ہم دعا مانگیں گے اس میں بھی آپ کو اسی انداز میں دعا مانگیں، سب کو اپنی اپنی دعا مانگیں، آپ کے کیا کیا مسائل ہیں، کیا آپ کو مانگنا ہے، اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، عالم الغیب اللہ ہے۔ ہم سے تو آپ دعا کی درخواست کرتے ہیں اس لیے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم دین کے میسنجر ہیں، نبی کے بعد ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ تک ہم دین پہنچا دیں۔ لیکن یاد رکھنا، دل کے حال اللہ سے بیان کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ساری دنیا آپ کو دینا نہیں چاہے گی، اور اللہ دینا چاہے گا تو خدا کی قسم نہیں روک سکتی۔